یہ ہمارا چوتھا لیکچر ہے جی، ہم اس سے شروع کرنے جا رہے ہیں. A man leaning at midnight over the embankment wall. A man leaning at midnight over the embankment wall. A sudden fling of his arm. A great splash in the water. اب سوچ رہے ہو کہ ایک آدمی آدھی رات کو حفاظتی دیوار پر جھکا ہوا، اس کے بازو سے اچانک کوئی چیز گرتی ہے. فلنگ کہتے ہیں تھرو کو. A great splash in water in the water، اور پانی پہ خوب دھماکہ ہوتا ہے، پانی میں زوردار دھماکہ ہوتا ہے. یہ وہ سوچ رہے ہیں. اچھا، یہاں پریپوزیشن کی کریکشن کے لیے پہلی ہی لائن میں ہمارے پاس ایک بات آ گئی، ایٹ مڈ نائٹ. تو ایٹ کن کن کے ساتھ آتا ہے ذرا دیکھ لیں. آپ کہتے ہیں ایٹ نون آتا ہے، ایٹ نائٹ آئے گا، ایٹ مڈ نائٹ، ایٹ ڈان. یہ بات یاد رکھ لیجیے گا. ان آتا ہے ان دا مارننگ، ان دا ایوننگ. اور ابھی آپ دیکھیے گا شیورلی یہ سینٹینس ایڈ ورب پورے کے پورے جملے کو ماڈیفائی کر دیتا ہے. اینڈ ناٹ وداؤٹ ریزن، یقیناً اور بلا وجہ بھی نہیں ہے. ہو ایور واز ود ان سائٹ، یہ ود ان پریپوزیشن آپ کو یاد ہوگی، اس ایریا جہاں تک یہ نظر آ رہا ہوگا. ہو واز ود ان سائٹ، جو دیکھ رہا ہوگا. اینڈ ہیئرنگ، اور سن رہا ہوگا. اینڈ دیر آلویز سیم ٹو بی سم ون نیئر، اور اسے ہر وقت لگتا ہی ایسا تھا کہ کوئی پاس دیکھ بھی رہا اور سن رہا ہے. ووڈ ایٹ ونس رش ایٹ می، فوراً میری طرف لپکے گا. اینڈ سیز می، اور پکڑ لے گا. سیز کا مطلب اریسٹ، سیز کا مطلب اریسٹ، اور وہ مجھے پکڑ لے گا. ان آل پروبیبلٹی، ان جو بڑے اس میں جو امکان ہے، they would think it was a baby، وہ یہ سمجھیں کہ کسی بچے کو پھینکا ہے. What on earth would be too good of telling a London constable that I had come out into the cold and come down alone to the river to get rid of pack of poetry. کہتا ہے یہ کوئی فائدہ نہیں ہے لندن کانسٹیبل کو بتانے کا کہ میں سردی میں یہ رات کو باہر آیا ہوں اور یہ اپنی کتابوں کے ایک پیک سے جان چھڑانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں. یہاں ایک ذرا دیکھیے گا، کم ڈاؤن الون. الون آپ کے پاس ایڈجیکٹو بھی ہوتا ہے اور ایڈورب بھی ہوتا ہے. اب نہیں دیکھنا کہ یہ ورب کے بعد آئے تو پھر یہ ایڈورب کا کام کرتا ہے، کم کے ساتھ کم کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے. تو الون یہ ایڈورب کے طور پہ آیا ہوا. گیٹ ریڈ آف، جان چھڑانا، یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. اے پیک آف پوئٹری، ہمارے پاس جو انکاؤنٹ ناؤن ہوتے ہیں ان کو اگر آپ نے کاؤنٹ کی سینس میں شو کرنا ہو تو ان کے ساتھ کچھ لفظ پہلے لگا لیتے ہیں جنہیں پارٹیٹیوز اب کہتے ہیں. مثال کے طور پہ نصیحت، اردو میں تو نصیحتیں ہو سکتا ہے، اردو میں تو نصیحتیں ہو سکتا ہے، لیکن انگلش میں یہ جمع نہیں ہے، انگلش میں ہمیشہ یہ واحد ہی ہوگا. تو پھر اس طرح اگر ہم اس کو زیادہ شو کرنا چاہتے ہوں، نصیحت کی سینس کے اس نون کو ہم زیادہ کاؤنٹیبل بنانا چاہتے ہو، تو پھر ہم کریں گے کیا؟ ہم اس طرح کریں گے کہ اس کے ساتھ کچھ لفظ لگا لیں گے. اب کہتے ہیں آپ پیس آف ایڈوائس، پیس آف ایڈوائس. لیکن اگر آپ نے ایک نصیحت ہے، اگر آپ نے زیادہ کہنی ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں پیسز آف ایڈوائس. یہ پیس کریں گے یا پیسز کریں گے، اس ورڈ کو آپ پلورل کریں گے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں فرنیچر آپ کے پاس جو ہے وہ انکاؤنٹ ہے، تو آپ کہتے ہیں این آئٹم آف فرنیچر، این آئٹم آف فرنیچر. اس کا مطلب یہ ہے جو انکاؤنٹ نون ہوں گے، اگر آپ نے کاؤنٹ کی سینس دینی ہو تو آپ ان کے ساتھ کچھ لفظ لگا لیں گے جن کو جمع یا واحد آپ بنائیں گے. جن کو سنگولر بھی ہیں وہ پلورل بھی کیے جا سکتے ہیں، تو ان کے پہلے آنے والے ورڈز کو آپ پلورل کریں گے. جیسے پوئٹری انکاؤنٹ نون ہے تو آپ نے اس کو پلورل شو کرنے کے لیے پیک، جو ایک پیک تھا تو اس کو آپ نے کرنے کے لیے آپ نے بتایا آ پیک آف. اگر 2 پیکس بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک پیک ہے، 2 پیک ہیں، 3 پیک ہیں، تو پوئٹری کو تو جمع نہیں کریں گے، اس سے پہلے لگنے والے لفظوں کو آپ کر لیں گے. آئی کوڈ آلموسٹ ہیئر دس،
ग्राफ स्नेरिंग लॉफ, लॉफ आपका नाउन है, स्नेरिंग, अब ये देखें दो एडजेक्टिव इसने यूज़ किए हैं। तो ग्रफ कहते हैं रफ को, स्नेरिंग कहते हैं मॉकिंग। तो तलख तमस्कर उड़ाने वाला, हंसी वो कहता है मैं सुन सकता था। यू टेल दिस कहते हैं टू द मैरियंस। अब कहता है ये कैच फ्रेज है, ये कैच फ्रेज है, कहते हैं जब कोई आज जिससे आप बात कर रहे हो तो वो आपकी बात को काबिल इत्तनाई समझे ही नहीं, उसको कोई अच्छी बात समझे ना, उसको अथेंटिक ना समझे, तो कहता है बच्चों किसी और से जाकर ज़रा बात करना। तो तब आप ये यूज़ करते हैं। सो फार आई डू नॉट नो हाउ लॉन्ग आई स्ट्रेड अप एंड डाउन। स्ट्रेड मीन वांडर्ड या ड्रिफ्टेड। तो कहता है मुझे नहीं याद पड़ता कितनी देर तक मैं आगे पीछे ऐसे ही चलता रहा। इंक्रीजिंगली फियरफुल ऑफ बीइंग वॉच्ड, समनिंग अप माई करेज टू टेक द प्लंज एंड कोइलिंग फ्रॉम इट एट द लास्ट मोमेंट। कहता है मुझे याद नहीं पड़ता कि कितनी देर तक मैं आगे पीछे ऐसे ही चलता रहा। अब ज़रा देखिएगा यहाँ कुछ बातें आपके समझने के लिए ज़्यादा अहम हैं। इंक्रीजिंगली फियरफुल ऑफ बीइंग वॉच्ड, ए बीइंग वॉच्ड खौफ था कि देखा ना जाऊं, कौन ना देखा जाए, देखे जाने के खौफ से। किसको है देखे जाने का खौफ, ज़रा बताइएगा। राइटर। राइटर को। अब ये किसके बारे में, राइटर के बारे में बता रहा है, ये राइटर। किसके बारे में बता रहा है, राइटर के बारे में। तो ये आप देखिएगा फियरफुल ऑफ बीइंग वॉच्ड। अब ये किसके बारे में है, समनिंग अप माई करेज टू टेक द प्लंज। टेक द प्लंज होता है डिसाइड करना, और हौसला मुझ में किया ताकि मैं फैसला कर पाऊँ। और कोइलिंग कहते हैं श्रिंकिंग बैक या रिकॉइलिंग, पीछे हट जाना, फ्रॉम इट एट द लास्ट मोमेंट, और फिर आखिरी लम्हे इस बात से पीछे हट जाता। ये जो समनिंग अप है ये भी आई के बारे में बता रहा है। समनिंग अप भी किसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। कोइलिंग भी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो ये पार्टिसिपल यूज़ हुए हैं आईएनजी वाली फॉर्म वाले ना, ये क्या यूज़ हुए हैं, पार्टिसिपल यूज़ हुए हैं बेटे, क्या यूज़ हुए हैं, पार्टिसिपल यूज़ हुए हैं। तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, क्या काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। इंशाल्लाह ताला इस पर मैं आपको ना अलहदा एक वीडियो बना के दे दूँगा। ये जो पार्टिसिपल हैं, जब आपका सब्जेक्टिव फॉर्म को मॉडिफाई करें ना, सब्जेक्टिव फॉर्म को, तो फिर आईएनजी वाले पार्टिसिपल लगाते हैं। जब पैसिव वॉइस जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म को मॉडिफाई करें तो फिर पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, फिर थर्ड फॉर्म लगाते हैं इसको। आप ज़रा ज़हन में ये बात बिठा लीजिएगा, जब आप सब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं, असल में ये पूरी क्लास होती है, ये पूरा जुमला होता है जिसको हमने पूरा एक फ्रेज़ में कन्वर्ट कर दिया होता है। हमारी एडजेक्टिव क्लास होती है जिसको हमने किस में कर दिया होता है, फ्रेज़ में बना दिया होता है। मिसाल के तौर पे आपको मैं बता देता हूँ, आप ज़रा देखिएगा, आपके ज़हन में अगर बात आ जाए। एक जुमला था, मैं आप पे शेयर करता हूँ आपसे। आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, ब्लैक लेदर पॉकेट बुक ऑन द विलेज रोड, रहने दें, ऑन द मॉर्निंग, बस इतने जुमला ज़रा देखिएगा। अब आपको मैं पार्टिसिपल का बताने लगा हूँ, ये कंटेनिंग, आप ज़रा देखिएगा, आपके पास पार्टिसिपल आ गया, जिसको मैं कह रहा था कि अगर सब्जेक्ट के बारे में बताए तो फिर ये आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं, अगर ऑब्जेक्ट के बारे में बताए तो फिर हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसी जुमले को मैं फिर आपको वो करके देने लगा हूँ, आप ज़रा देखिएगा। अब ब्लैक लेदर पॉकेट बुक विच कंटेन्स 500 शिलिंग्स। अब ये जुमला बिल्कुल सही हो गया। अब विच के साथ ये जो क्लास है ना जी, ये यहाँ तक ये पूरी क्लास बन गई है। अब मेरी बात को फॉलो कर गए हैं कि नहीं, ज़रा मुझे इतना बताइएगा सर बेटा। रिपीट आवाज़, करिएगा एक बार। अब आप ज़रा देखो, यहाँ कंटेनिंग लिखा था ना, कंटेनिंग। अब मैंने इस फ्रेज़ को क्लास बना दिया है, विच कंटेन्स 500 शिलिंग्स एंड सम बिजनेस पेपर्स वाज लॉस्ट। ठीक है सर। अब ये क्लास बन गई है ना, अब ये जुमला बन गया ना। यस सर। अब ये जुमले को जब आप फ्रेज़ बनाते हैं ना, जब फ्रेज़ बनाते हैं तो फिर इस फ्रेज़ को आप आईएनजी वाली फॉर्म में बना देते हैं, और ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है। किसके बारे में बता रहा होता है, सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में बताता है, फिर सब्जेक्ट के बताओ। बारे में। हाँ, तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं फिर, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब आप ज़रा देखिएगा, हाँ अब ठीक है कहते हैं, सर।
جی ٹھیک ہو گیا جی، بہت شکریہ شاہنام صاحب. سو فار آئی ڈو ناٹ نو ہاؤ لانگ اسٹریٹ اپ اینڈ ڈاؤن انکریزنگلی فیئرفل آف بینگ وائچ. مسلسل یہ خوف آ رہا تھا کہ اب دیکھا نہ جاؤں. سمننگ اپ مائی کریج، حوصلہ مجتمع کیا. ٹو ٹیک دا پلنج، ٹو ٹیک دا ڈیسیژن. انکوئلنگ، ہر دفعہ پھر حوصلہ مجتمع کرتا تھا. انکوئلنگ فرام اٹ ایٹ لاسٹ مومنٹ، اور آخری لمحے اس بات سے پیچھے ہٹ جاتا تھا. ایٹ لاسٹ آئی ڈیڈ اٹ، بلاخر ایسا میں نے کر ہی لیا. ان دا مڈل آف چیلسی برج دیر آر پروجیکٹنگ، مطلب ہے اسٹکنگ آؤٹ، باہر نکلے ہوئے. سرکولر بیز کارنرز ود سیٹ، جن پہ سیٹ بھی بنی ہوئی تھی. ان مائی ایگنی، ایگنی کہتے ہیں غصہ یا اینگوش کہتے ہیں، آف ڈیسیژن، میں اپنے اس فیصلے کے غصے میں، آئی لیفٹ دا امبیکمنٹ، میں نے فاصلی دیوار چھوڑی. اینڈ ہیزن اسٹریٹ فار دا فرسٹ آف دیز، اور یہ جو سامنے سیٹیں تھیں ان میں سے ایک کی طرف بڑھا. اچھا آپ ذرا دیکھیے گا اسٹریٹ، یہ اسٹریٹ ایڈجیکٹو بھی یوز ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس ایڈورب کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے. ذرا دیکھیے گا جب آپ ایڈجیکٹو کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا. اسٹریٹ کا ایک مطلب تو ہوگا جس میں کوئی بل نہ ہو، سیدھا، جس میں کرو نہ ہو. آپ کہتے ہیں شی ہیز اسٹریٹ بلونڈ ہیئر، اس کے سیدھے سنہری بال ہیں. اب اسٹریٹ ایڈورب جب آپ یوز کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ادھر ادھر مڑے بغیر، ڈیویٹ کیے بغیر، ڈیوینسی کے بغیر، جسے آپ انحراف کہتے ہیں یا ڈیوینسی کہتے ہیں اس کے بغیر. کہتے ہیں گو اسٹریٹ اینڈ دین ٹرن لیفٹ، کہتے ہیں سیدھے جانا ہے، اب رستے میں ادھر ادھر نہیں ہونا، اور پھر آگے جا کے آپ نے لیفٹ ٹرن کرنا ہے. اس کا ایک مطلب امیڈیٹلی بھی ہوتا ہے، فوراً بھی ہے. کہتے ہیں ویل گو اسٹریٹ ٹو پارٹی آفٹر ڈنر، کہتے ہیں ہم سیدھے جائیں گے پارٹی میں ڈنر کے بعد. ٹھیک ہے، بغیر کسی اور جگہ جائے سیدھے ادھر ہی جائیں گے. تو یہ دو اس کے استعمال ہیں، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا. وین آئی ریچڈ اٹ، جب میں اس پر پہنچا. آئی نیلٹ آن، میں جھکا. آن دا سیٹ، میں سیٹ پہ جھک گیا. لکنگ اوور کا مطلب ہے جائزہ لیتے ہوئے، سروے کرتے ہوئے. آئی ہیزیٹیٹڈ اگین، کہتا میں پھر ہچکچا گیا. بٹ آئی ہیڈ ریچ دا ٹرننگ پوائنٹ، ڈسیسو پوائنٹ، امپورٹنٹ پوائنٹ یا کریٹیکل پوائنٹ، لیکن میں فیصلہ کن موڑ پہ پہنچ چکا ہوا تھا. وٹ آئی تھاٹ سیویجلی، وائلنٹلی، بڑے غصے میں آ کے میں نے سوچا ہاں بھائی کیا بات. انڈر دا ریزلیوٹ ماسک، کہتا ہے یہ ماسک جس کو چھپانے کے لیے، چہرہ چھپانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کہتا ہے ریزلیوٹ، کہتے ہیں ڈیٹرمنڈ. انڈر دا ریزلیوٹ ماسک دیٹ یو شو یور فرینڈس از ریئل یا شرنکنگ کنٹمپٹیبل کاورڈ، کہتے ہیں اس کے تو اندر ایک بزدل اور قابل نفرت آدمی چھپا ہوا. کہتا دوستوں کو جو تم یہ دکھاتے ہو کہ بڑا بہادر آدمی ہے، اس کے اندر تو ایک ریٹریٹ کرنے والا اور قابل نفرت بزدل چھپا ہوا ہے. اف یو فال ناؤ، اگر تم اب ناکام ہوتے ہو. یو مسٹ نیور ہولڈ یور ہیڈ اپ اگین. ہولڈ ہیڈ اپ اگین کا مطلب ہے عزت سے رہنا، تم کبھی پھر عزت سے جی نہیں پاؤ گے. اینی ہاؤ وٹ اف یو آر ہینگڈ فار اٹ، اور کہتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے تم اگر پھانسی کے پھندے پہ بھی جھول جاؤ تو آپ نے ہینگ کو دو فارمز پڑھی تھی، ہینگ ہنگ بھی تھا اور ہینگ بھی تھا. اگر ای ڈی آئے تو اس کا مطلب ہے پھانسی پہ لٹکانا، اور اگر ایچ یو این جی دوسری اور تیسری فارم لگائے تو اس کا مطلب ہے پنش کرنا، سوری اس کا مطلب ہے لٹکانا، کسی چیز کو لٹکانا کر. اگر ایچ یو این جی آ جائے تو اس کا مطلب ہے کسی چیز کو لٹکانا، سپورٹ دے کے کسی چیز کے ساتھ. لیکن اگر ہینگڈ آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا، پھانسی پر لٹکانا، یہ پنشمنٹ کے طور پہ ہے. کہتا گڈ گاڈ، او خدایا. یو ووم، اپنے آپ کو کہتا ہو کیڑے مکوڑے اور گھٹیا قسم کے آدمی. بیٹر مین دین یو ہیو گون ٹو دا گیلوز، تم سے بہتر لوگ تو پھانسی کے پھندوں پہ جھول گئے ہوئے ہیں. گیلوز، جبٹ آپ کہتے ہیں، جی آئی ڈبل بی ٹی، جبٹ کیا گیلوز. ود دا کریج آف ڈسپیئر آئی ٹوک اے ہیو، کہتا ہے مایوسی کے انداز میں ایک ٹھنڈی آہ بھری. دا سیک ڈراپ شیئر، شیئر کا مطلب ہے یہاں ورٹیکل، یہ ایڈورب کے طور پہ یوز ہوا ہوا ہے. بوری سیدھی نیچے جا گئی. اب واس سپلیش، زوردار دھماکہ ہوا. دین سائلنس فیل اگین، پھر خاموشی چھا گئی. نو ون کیم، کوئی آیا ہی نہیں. آئی ٹرنڈ ہوم، میں گھر لوٹ آیا.
اینڈ ایز آئی واک، جب میں آ رہا تھا، آئی تھاٹ اے لٹل سیڈلی آف دوز بکس فالنگ ان ٹو دا کولڈ ٹورنٹ، ٹورنٹ کہتے ہیں فلو یا گش آف واٹر آپ کہتے ہیں، تو ان کتابوں کے بارے میں ذرا مغموم انداز میں سوچ رہا تھا جو پانی میں بیٹھے جا رہی تھیں، سیٹلنگ سلولی ڈاؤن، جو آہستہ آہستہ نیچے جا رہی تھیں، تھرو دا پچی ڈارک، انتہائی تاریخ، اینڈ سبسائڈنگ کا مطلب ہے سیٹلنگ، ریزائڈنگ ایٹ لاسٹ آن دا اوز، جس کو آپ کیچڑ کہتے ہیں، سلائم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیچڑ آپ کہہ سکتے ہیں، آف دا باٹم، جو تہ میں کیچڑ میں جا کے بیٹھ گئیں، دیئر ٹو لائف فار لون، فار لون بورڈ میں آیا ہوا لفظ ہے جی بار بار، نگلیکٹڈ یا لونلی، پھر وہاں نظر انداز کر دی جائیں گی یا اکیلی پڑے رہیں گی، ان فارگاٹن، اور بلا دی جائیں گی، ویلس دا انکانشیس ورڈ آف دا مین وینٹ آن مین کنٹینیو، یہ کل بھی بتایا تھا کہ آن کے ساتھ یہ کیری آن کی بات ہوتی ہے، پروسیس کو چلتے رہنے کی بات ہوتی ہے، جبکہ بے غرض لوگوں کی دنیا جو ہے، بے خبر لوگوں کی دنیا جو ہے ایسے ہی چلتی جائے گی۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہ جو بورڈ کا آیا ہوا کویشچن ہے کہ اس کی فیلنگز کیا تھی، یہ بورڈ کا امپورٹنٹ کویشچن ہے، لاسٹ پیراگراف ہم پڑھنے جا رہے ہیں جی۔ وٹ ور دا رائٹرز فیلنگس اباؤٹ دا بکس آفٹر ڈسٹرائنگ اٹ، ڈسٹرائنگ دیم کے بعد بھی، ان کے تلف کرنے کے بعد، ایک تو ابھی جو پیراگراف آپ نے ختم کیا ہے اس کے اینڈنگ لائنس میں اس نے بتایا ہوا کہ جو اس کے تاثرات تھے، اب لاسٹ پیراگراف میں بھی کچھ باتیں ہیں، تو یہ دونوں ملا کر آپ کا یہ کویشچن بنے گا۔ ہاریبل بیڈ بکس کہتا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، خوفناک بری کتابیں، پور انوسینٹ بکس، بیچاری معصوم کتابیں، یو آر لائنگ دیئر اسٹل، ابھی بھی تم وہاں پڑی ہوئی ہو، کورڈ ود پر ہیپس، شاید کور ہو چکی ہیں، ود مڈ بائی دس ٹائم، بائی دس ٹائم کا مطلب ہوتا ہے آلریڈی، تم پہلے ہی مٹی یا کیچڑ سے بھر گئی ہو، ود اونلی اے سٹرے ریگ، اسکیٹرڈ پیس آف کلاتھ جسے آپ کہتے ہیں، آف یور سیکنگ، یہ جو بوری ہے اس کو آپ کہتے ہیں تمہارے بوری کا کوئی حصہ جو ہے، کوئی ٹکڑا جو ہے، اسٹکنگ آؤٹ کا مطلب ہے باہر نکلا ہوا، جٹنگ آؤٹ یا پروجیکٹنگ آف دا سلائم، ابھی آپ نے پڑھا تھا اوز پڑھا تھا، اس کا میننگ سلائم، اور سلائم کا مطلب یہ کیچڑ ہے جی، انٹو دا اوپیک براؤن ٹائڈس، ٹائڈس آپ لہروں کو آپ کہتے ہیں، اوپیک کہتے ہیں ان کلیئر یا بلر آپ کہہ سکتے ہیں، تو گدلی یا پانی کی لہروں میں کہتا ہے کہ آپ کا کوئی چیتھڑا باہر نکلا ہوگا۔ اب بکس کے نام لیتا ہے، اوڈس ٹو ڈیانا، سونٹس ٹو ایتھل، ڈراماز آن دا لو آف لانسلاٹ، stanzas on the first glimpse of Venus, you lie there in a living death، اب continuous death، تم ایک مسلسل موت میں ہو، and your fate is perhaps worse than you deserved، شاید آپ کا مقدر اتنا نہیں تھا جتنی سوری یور فیٹ از پرہیپس ورس دین، تم کا مقدر، آپ کا مقدر شاید بہت برا ہے، جو آپ مستحق تھی جس بات کی، شاید اس کا مقدر اس سے زیادہ آپ بری ہو، برا آپ کو مقدر ملا۔ کمپیریٹیو ڈگری یوز کرتے ہیں ابھی، کہتے ہیں جو آپ جس کی آپ مستحق تھی شاید اس سے زیادہ آپ کو بری کنڈیشن میں جانا پڑا، تو یہ کہہ رہا، تو دو سچویشن کو موازنہ کیا اس نے، تو پھر آپ نے ورس بھی یوز کیا اور دین کا ورڈ بھی یوز کیا۔ یہاں تک تو ہمارا یہ ہو گیا تھا لیسن کے متعلق نا، کوئی بات اس میں پوچھنی ہو لیسن کے بارے میں تو آپ پوچھ لیں ذرا۔ اب ذرا دیکھیے گا، ہاؤ ڈڈ ہی مسٹر اپ کریج ایٹ لاسٹ ٹو فلنگ دیم ان ٹو دا ریور، دریا میں پھینکنے کے لیے اس نے اپنا حوصلہ مجتمع کیسے کیا، کہتے ہیں وین دا رائٹر واز تھروئنگ دا سیک ان ٹو دا ریور ہی تھاٹ دیٹ ہی مائٹ بی arrested ایز اے بیبی کلر، اس کے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ یار بیبی کلر کے طور پہ نہ پکڑا جائے، بٹ دین ہی تھاٹ if he did not throw the sack he would not be able to walk with his head erect، سر اٹھا کے جی نہیں پائے گا، therefore he threw the sack into the river، اس طرح پھر اس نے دریا میں یہ بوری پھینک دی۔ پھر یہ تک وٹ ور دا رائٹرز فیلنگز اباؤٹ دا بکس آفٹر ڈسٹرائنگ دیم، تو اس کے احساسات کیا تھے، تو دا رائٹر فیلٹ اے بٹ سیڈ فار دا بکس، کتابوں کے بارے میں تھوڑا سا مغموم تھا، ہی تھاٹ دیٹ دا انوسینٹ بکس would be lying at the cold dark bottom of the river، they would lie there lonely and forgotten forever، اکیلی پڑی رہیں گی اور لوگ ان کو بھول جائیں گے،
He thought that with the passage of time they would be covered with mud. وہ مٹی سے بھر جائیں گی، یہ اس کا خیال ہے جی. TNT اسٹوڈنٹس کے لیے کوائٹ انفارمیٹیو ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہے. آپ TNT کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو باقاعدگی سے ویڈیوز. تھینک یو سو نائس آف یو remaining with us.